بیٹے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے گوشہ اعتکاف، ہماری اس نشست کے اندر جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ضبط نفس کا پہلا اصول۔ نیکی کی راہ پر ثابت قدمی اور استقامت سے چلنے اور برائی سے بچنے کے لیے جو بنیادی اور اولین شرط ہے وہ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے، جس کو انگریزی میں سیلف کنٹرول کہتے ہیں، کہ انسان کا اپنی طبیعت پر، اپنے مزاج پر، اپنی عادات پر، اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر کنٹرول ہو۔ یہ چیزیں اوور کنٹرول نہ ہوں۔ انسان کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کے اعمال افعال انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوں۔ جتنا زیادہ کسی شخص کے پاس یہ ضبط نفس ہے اتنا ہی اس کے لیے دین کی راہ پر چلنا آسان ہے۔ جس چیز کو وہ بہتر چاہے گا اس پر چلے گا، اور جس کو غلط سمجھے گا اس کو چھوڑ دے گا۔ اور جتنا زیادہ کسی کے اندر ضبط نفس کی کمی ہے، لیک آف سیلف کنٹرول ہے، اتنا ہی زیادہ وہ قدم قدم پر پھسلے گا۔ وہ جانا ادھر چاہ رہا ہوگا لیکن جا ادھر رہا ہوگا۔ اس کا اپنی طبیعت پر کنٹرول ہی نہیں ہوگا، اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہیں ہوگا۔ وہ اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن وہ طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اس کام کو کر رہا ہوگا۔ تو لوگوں کی اکثریت کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ضبط نفس کا پہلا اصول، آگے انشاءاللہ دوسرا آئے گا، پھر تیسرا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہے نا، اتنا ہی زیادہ آپ کا اپنے باقی جسم پر بھی کنٹرول ہے۔ جتنا آپ کی زبان آوارہ ہے اتنا ہی آپ کے جسم کے دیگر اعضاء بھی آوارہ ہیں۔ زبان کی آوارگی کے بعد آپ چاہیں بھی اپنی نگاہ کو آوارگی سے روکنا، وہ نہیں رکے گی۔ آپ اپنے دل کو فضول سوچوں سے روکنا چاہیں گے، وہ نہیں رکیں گے۔ تو یہ ہے وہ سارے معاملے کا سرا۔ جب ڈور الجھی ہوئی ہوتی ہے نا تو ان کی گریں کھولنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سرا تلاش کر دیں۔ سرا اگر آپ کے ہاتھ آ گیا تو باقی ساری گریں کھل جائیں گی۔ اگر سرا ہاتھ میں نہیں آیا تو آپ ٹکریں بھی مارتے رہیں، آپ ڈور کو سلجھا نہیں سکے۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کے اندر وہ زبان ہی وہ عضو ہے جس کے اوپر تمام اعضاء کی درستگی کا یا ان کی خرابی کا دار و مدار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں۔ میکسیمم آدھے سے زیادہ گناہ جو ہم کرتے ہیں نا وہ زبان سے کرتے ہیں، اور زیادہ تر نیکیوں کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہی، یعنی ڈائریکٹلی بھی آپ لیں نا زبان کی اہمیت کو دیکھیں تو زبان کے ساتھ جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ ایک طرف، اور باقی ساری اعضاء کے ساتھ کی جانے والی نیکیاں ایک طرف۔ وہ اکیلی زبان کی باری، نماز پڑھتے ہیں زبان سے ہی پڑھنا ہے، تلاوت کرتے ہیں زبان سے ہی ہے، حج کرنے جاتے ہیں وہاں جگہ جگہ پر زبان سے ہی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، دیگر ذکر اذکار کرتے ہیں زبان سے ہی ہیں۔ اور دوسری طرف غیبت، چغلی، پھر وعدہ خلافی اور اس طرح کی بے شمار گالی گلوچ، لان تان، ہنسی مذاق اڑانا، یہ سارے جرائم بھی زبان سے ہی ہیں۔ یہ تو زبان کا ڈائریکٹ فنکشن بھی ہے نا، ساتھ یہ ہے کہ انڈائریکٹلی بھی زبان باقی تمام اعضاء کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اگر کنٹرول میں ہے تو باقی بھی کنٹرول میں ہے، یہ پھسل گئی تو سارے پھسل گئے۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے نا، صبح اٹھتا ہے فرسٹ ٹائم، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، سارے کے سارے اعضاء اکٹھے ہو کر زبان سے ایک التجا کرتے ہیں، زبان کی بارگاہ میں ایک عرض پیش کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا، فإنما نحن بک، ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں، تیرے پیچھے پیچھے، ان استقامتی استقامنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہیں، وَإِنِّي وَجَجْتِ اے وَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ غور کریں ذرا، سوچیں کتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو ہم ایسے ہی ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتے ہیں، ساری زندگی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس طرح کے پوائنٹس کو نظر انداز کر کے۔ ایک زبان کو پکڑ لیں تو سارا کچھ آپ نے پکڑ دیا، اور ایک زبان کو خالی چھوڑ دیں، باقی سارے جسم کو پکڑتے پھریں، اپنی نگاہوں کو جی آپ آوارگی نہ کریں، کانوں کو، ہاتھوں پاؤں کو وہ روک کر دکھائیں، ان کو ایون اپنے دل کو روک کر دکھائیں، اپنے ذہن کو روک کر دکھائیں آوارہ سوچوں سے، جب تک آپ کا زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ دوسری حدیث آقا نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ تو ایمان کے سیدھے ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر۔ آگے چلیے، دل کا کس پر؟ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور آدمی کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ کہاں آ کر بات ختم ہو رہی ہے؟ کریں غور ذرا، ایمان کی راستی کا درستگی کا دار و مدار دل کی درستگی پر، دل کی درستگی کا دار و مدار زبان کی درستگی پر۔ آگے چلیے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ساری عبادتوں کی جان ہے، ولایت کی کنجی ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، کہتا میرے دوست جو ہے نا میرے، وہ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے۔ تو قرآن کا اسلوب یہ ہے، جہاں کسی کام کا حکم دیتا ہے نا وہاں اسے آسان کرنے کے لیے ساتھ کوئی ٹپ بھی دے دیتا ہے۔ یہاں کیا ٹپ دیا؟ فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے سیدھی بات کہا کرو۔ جب تم یہ کرو گے نا زبان کا درست استعمال، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرنا شروع کر دے گا، باقی سارے اعمال کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلوں کو معاف کر دے گا، اور آگے تمہارے۔ مجھے ان جوانوں پر رات سے بڑا رشک آ رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ 16 17 18 سال کی ایج کے نوجوان، ان کو اس دور کے اندر جو یہ پکی پکائی کھیر مل رہی ہے نوالے بنا بنا کر، اگر یہ یوز کریں تو ہم تو اس زندگی کے اندر، اس ایج کے اندر ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ کہ کوئی اس رنگ میں، اس طرح، اس انداز میں بتانے والا، یا اگر بتانے والا ہوگا تو ہم توجہ نہ کر سکے اس انداز میں، جس انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ چیزیں۔ تو اگر یہ اسی وقت اپنے اس سفر کو شروع کر دیں تو ہمارے تک آتے آتے پتہ نہیں یہ کائنات کو مسخر کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے، وہ بندہ مومن کا جو وتیرہ ہے۔ اچھا جی، تو بتا رہا تھا کہ اب یہاں بھی کیا پتہ چلا، قرآن نے کہا تقویٰ کی کنجی کیا ہے؟ زبان پر کنٹرول، جتنا زبان پر کنٹرول ہے اتنا ہی تقویٰ آپ کو حاصل ہے۔ آگے چلیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علیک بطول الصمت، اے بندے لمبی خاموشی اختیار کر، ٹھیک ہے؟ اس کے تمہیں 2 فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، ایک تو شیطان کو تو اس سے بھگا دے گی، ٹھیک ہے؟ عام لوگ تو بیچارے شیطان سے، وہ یار شیطان آ گیا، میں اٹھنا ہی سویرے شیطان آ گیا، فلانے موقع دے شیطان آ گیا۔ عام لوگ تو بیچارے شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تمہیں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، شیطان بیچارہ خود تمہارے مقابلے میں اعوذ باللہ پڑھے گا کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے بچا لے، اس بندے کی خاموشی میرے اوپر بڑی بھاری ہے،
ٹھیک ہے، ایک یہ بینیفٹ ہوگا، وَعَوْنُ اللَّهَ کا عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ کا، اور تیرے دینی کاموں کے اندر تیری معاون اور مددگار بن جائے۔ جیسے ہی آپ خاموشی کی طرف آئیں گے آپ کا دل چاہے گا نماز کو وقت پر پڑھنے میں۔ اس پہلے نمبر پہ میں اس کو رکھ کیوں رہا ہوں؟ میں اسے پہلے نمبر پر رکھ اس لیے رہا ہوں کہ اس پر دار و مدار ہے باقی سب کا، تیرے کاموں میں۔ صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں باتیں ہیں وہاں عمل نہیں، جہاں عمل ہے وہاں باتیں نہیں۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیم بات کہی، کہتے ہیں باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہے۔ آج سے 20-22 سال پہلے جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ جملہ پڑھا، اس جملے نے میرے اوپر اتنا خمار طاری کر دیا کہ اس دن تو کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کئی دن تک اس کا خمار طاری رہا۔ باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہے۔ بس جس بندے کی زبان میں کینچی کی طرح چلتے ہوئے دیکھتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں یہ عمل کے اعتبار سے ہلکا ہے، جسے خاموش دیکھتا ہوں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے اندر عمل کی کوئی ہو گئی۔ تو آقا نے فرمایا ایک تو شیطان تم سے چھپتا پھرے گا زبان پر کنٹرول کے نتیجے میں، اور دوسرا جتنے کام ہیں، صبح کا اٹھنا، رات کو وقت پہ سونا، دیگر سارے معاملات، ہر کام کے اندر تمہاری معاون اور مددگار بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو، اسے چاہیے کہ زبان سے صرف اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ اور آگے چلیے، آقا نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر ہو تو جتنی مرضی کثرت سے زبان چلاؤ، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتوں کی کثرت نہیں کرنی۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ كَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اس لیے کہ خود فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بغیر ذکر اللہ كَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اللہ کے ذکر کے علاوہ جو باتوں کی کثرت ہے وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبِ الْقَاسِي، اور اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا انا عند منکسرات القلوب، میں ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ علامہ نے بھی کہا نا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل اس کو بڑے پسند ہیں، اور زبان جتنا آپ چلائیں گے اتنا ہی زیادہ دل میں سختی آتی چلی جائے گی، جتنی سختی آتی چلی جائے گی اتنے ہی آنکھ کے آنسو بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دل کی رقت کے ساتھ آنکھ کے آنسوؤں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اچھا، حضرت عقبہ بن عامر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من نجات، یا رسول اللہ میں نجات چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، کس میں ہے نجات؟ فرمایا عقبہ بن عامر 3 کام کرنے ہیں، سنیے ذرا۔ پہلا کام فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے۔ پہلا کام کیا بتایا؟ اپنی زبان کو روک لے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے۔ بلا وجہ ایسے ہی میں ملنا آیا سا فلانے نے ٹمکانے نے، با مقصد ملاقاتیں ہوں ایک اعتدال توازن کے اندر۔ ایسے ہی جو بندہ ہر وقت ملتا جلتا ہی رہتا ہے اس کا سینہ انوارات سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے، رات بھی یہی خلوت کی بات ہو رہی تھی نا، خلوت کی تنہائی کی 2 باتیں میں کر رہا تھا نا، یہ دیکھیں دونوں ہی آ گئی ہیں۔ اور تیسرا وب کے علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کر، یعنی اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہا کر۔ یہ 3 کام کر دو تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب نجات کی یہاں کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ آگے آئیں، اگلی حدیث کے اندر حضور علیہ السلام 1 کو کم کر رہے ہیں، 2 کر رہے ہیں۔ وہ 2 کون کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ید ملی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ ادم اللہ الجنہ، جو بندہ مجھے صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو مجھ سے بدلے میں جنت کی ضمانت لے لے، صرف 2 باتوں پر۔ کیا؟ ایک تو شرمگاہ کی حفاظت،
شرمگاہ کی، سیکس کا جذبہ، جنسی جذبے کو مس یوز نہ کرے۔ اور نمبر 2 یہ جو رجلائی، یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے نا زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نجات کتنی باتوں میں رہ گئی؟ 2 میں، اور 2 میں سے ایک کیا ہے؟ زبان۔ اب آگے چلیے، تیسری حدیث میں حضور علیہ السلام کو میں نے نجات کو صرف ایک چیز میں رکھ دیا، اور وہ ایک کیا ہے؟ فرمایا من صامت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ غور کریں ذرا، بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک چلی جاتی ہے۔ آئیے اب آپ کو مالک بن دینار کا بھی قول سنا دوں، جس کو میں نے آج سے کوئی 20-22 سال پہلے امام غزالی کی منہاج العابدین میں پڑھا تھا اور آج تک نہیں بھول سکا ہے، وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اذا رأیت کثابۃ فی قلبک، امام مالک بن دینار فرماتے ہیں جب تو بندے دیکھے کہ تیرے دل کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے، وَوَهَنًا فی بَدَنِکَ، اور تیرے بدن کے اندر تھکاوٹ ہے، کمزوری نمودار ہو رہی ہے، اور وَحِرْمَانًا فی رِزْقِکَ، اور رزق کے اندر کمی ہو رہی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّکَ تَکَلَّمْتَ فِی مَا لَا یعنیک، تو جان دے کہ تیری زبان سے کہیں نہ کہیں فضول کلمے نکلے ہیں، باتیں نکلی، دل میں سختی، بدن میں سستی، کاہلی، اور رزق کے اندر میں اتنے دعوے سے اس سے پچھلی نشست میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو پلاننگ دے رہا ہوں، پروگرام دے رہا ہوں، SIP سیلف امپرومنٹ پروگرام، آپ اس کو کریں گے تو 4 آپ کو ضمنی فوائد ملیں گے۔ کسی بات پر کر رہا تھا، کتنے دعوے سے، کتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ جسمانی صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کا ذہنی سکون بڑھ جائے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آ جائے گی۔ میرے اندر ساری دلیلیں ہیں پیچھے کہ میں کس بنا پر کون سا دعویٰ کر رہا ہوں، کون سی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، اب زبان کے کنٹرول کے حوالے سے مالک بن دینار کے قول سے ان میں سے 2 باتیں نکل آئی نا، کہتے ہیں بدن کے اندر کمزوری دیکھے، یہ بھی ادھر ایک پوائنٹ، میرے 4 پوائنٹوں میں سے ایک یہ تھا نا، اور رزق کے اندر تنگی دیکھے تو جان لے کہ تو کہیں دن کے اندر سارا دن باتیں فضول کرتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ رزق میں تنگی فیل ہو رہی ہے، بدن میں کمزوری تھکا سا فیل ہو رہا ہے، اور زبان دل کے اندر سختی محسوس ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بغداد کے اس عارف کا قول بھی سنا دوں، جس کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر میں نے اس قول کی گرہ باندھ کر رکھی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے چلتے پھرتے اپنے آپ کو وہ یاد دلاتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عافیت، گوشہ عافیت سے دیکھیں یہ مماثلت ہوگی، عافیت بچاؤ، عافیت کا مطلب ہے بچاؤ، سلامتی، عافیت گمنامی میں ہے کہ بندہ گمنام ہو، کسی سے ملنا جلنا نہ ہو، جنگلوں میں نہ کسی کو جانتا، پھر کس کے لیے ریاکاری کرے گا، دکھلاوا کس کے لیے کرے گا، جھوٹ کس سے بولے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں عافیت گمنامی میں ہے۔ گمنامی ظاہر ہے ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، گمنامی نہ ہو تو پھر خلوت میں ہے، تنہائی میں، رہ تو بندہ شہر میں رہا ہو لیکن تنہا ہو، ایسی بلا وجہ ملاقات۔ تنہائی کے اندر کس کے لیے ریاکاری کرنی ہے؟ تنہائی کے لیے کس کے ساتھ کوئی دھوکا فریب کرنا ہے؟ خلوت میں، تنہا خلوت۔ پھر آگے کہتے ہیں خلوت نہ ہو تو خاموشی میں ہے۔ اگر بندہ گمنامی میں بھی نہیں رہ سکتا، خلوت میں بھی نہیں رہ سکتا، جلوت میں اسے آنا ہی آنا ہے، جیسے ہماری مجبوریاں، تو پھر بچاؤ والی صورت کیا رہ جاتی ہے؟ خاموشی۔ اور خلوت میں بھی نہ ہو تو آخری درجہ بتایا پھر صحبت سعید میں ہے کہ کوئی اچھی صحبت کا پھر باقاعدگی کے ساتھ التزام ہو تو چلو کم از کم یہ منفی اثرات سے بچ سکے۔ اب وہ اچھی صحبتیں خال خال بچی ہیں تو زیادہ بہتر جو آپ کے اپنے ہاتھ میں اس پورے نسخے میں سے جو نقطہ رہ جاتا ہے نا، وہ خاموشی والا ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاموشی کے اندر۔ تو یہ خاموشی ایسی ہے، زبان کے فتنے اتنے ہیں کہ خاموشی کے سوا ان کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف گفتگو کی مثال صوفیاء نے کہا شراب کی مانند ہے، شراب کی طرح، جیسے شراب پیتا جاتا ہے، نشہ چڑھتا جاتا ہے، مزید کی طلب، اسی طرح جیسے باتیں زبان کھلتی ہے نا، چلتے 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 دل چاہتا ہے یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کہہ لوں، وہ بھی کہہ لوں، اور یہاں تک کہ نوبت چلتے چلتے غیبتوں چغلیوں تک چلی جاتی ہے۔
اب سوال یہ خاموشی سے مراد کیا ہے؟ خاموشی سے مراد ہے جتنی ضروری باتیں ہیں. اب یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، میں اس وقت چپ بیٹھا ہوا ہوں، میں لگاتار بول رہا ہوں، لیکن یہ ساری باتیں بامقصد ہیں، ضروری ہیں، کسی پرپز کے تحت ہو رہی ہیں. جتنی ضروری باتیں ہیں وہ کر دی جائیں اور جتنی غیر ضروری باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. حضور علیہ السلام نے یہی ڈیفینیشن کی، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام ایمان آدمی کا اس وقت حسین ہو جاتا ہے جب وہ ہر اس کام کو، کلام کو چھوڑ دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کے حوالے سے نہ آخرت کے حوالے سے. جس کا کوئی فائدہ دنیا میں ہے وہ بھی ضروری ہے، جس کا آخرت میں وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک امرود بیچنے والا سارا دن کہتا ہے لے لو امرود، لے لو امرود، لے لو امرود. اس کے دل کے اوپر ایک رتی برابر بھی ظلمت نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت ہے. اس بیچارے نے دال دلیا کما کر جانا ہے گھر، تو ذرا نہیں ظلمت آئے گی. اور ایک بندہ ایک جملہ بھی بلا ضرورت بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل میں تھوڑی سی ظلمت آ جائے، کساوت آ جائے. تو ضبط نفس کا پہلا اصول زبان پر کنٹرول. صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، کمال کے بزرگ ہوئے، جنہوں نے اسلاف کی یادیں تازہ کر دی. ان کی 30 جلدیں ہیں مقالات حکمت کی، اتنی موٹی موٹی. اللہ کا شکر ہے وہ ساری کی ساری میں نے پڑھی، ان میں سے نچوڑ نکالے، پوائنٹس اخذ کیے. میری اکثر باتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حوالہ آتا رہتا ہے. ان کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ٹاپ آف دی لسٹ کس بات پر زور دیا ہے، تو میں بغیر کسی توقف کے کہوں گا کہ زبان پر زور دیا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے مجھے شوق اٹھا ان کے مقالات حکمت میں سے زبان کے حوالے سے چند، ان کی دیگ میں سے چند دانے، تو میں نے اس کو پرنٹ کرایا تھا. یہ 2007 21 ستمبر 2007، آج سے کوئی 13 سال پہلے کا تقریباً یہ لکھا ہوا ہے تقریباً. اور عنوان کیا ہے؟ خاموشی. سنیے ذرا، اس میں سے جو 10 پوائنٹ میں نے ان کے لے کر لکھے ہیں. نمبر 1، الصمت التام، یعنی اس کا مطلب مکمل خاموشی، یہ عربی کی اصطلاح ہے. الصمت التام سے دل زندہ، والذکر الدوام، اور دائمی ذکر سے قائم ہوتا ہے. کوئی لاکھ جتن کر لے کسی اور طرح دل زندہ اور قائم نہیں ہو سکتا، واہیات اور خرافات کا مرکز بنا رہتا ہے. آوارگیاں، انتشار، پراگندگی. الصمت التام، مکمل خاموشی کا مطلب کہ غیر ضروری باتوں سے مکمل پرہیز. اور والذکر الدوام اگلا درجہ ہے. جب باتیں زبان چپ کر جاتی ہے نا باتوں سے، تو پھر ایٹومیٹکلی ذکر کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے. دوسرا، تیری باتیں تیرے ذکر کے نور کو بجھا گئیں. ہائے ہائے اتنا بڑا خسارہ، کیا خوب ہوتا تو گنگ ہوتا، گنگا ہوتا، نہ باتیں کرتا، اور اتنی محنت سے جو ذکر کیا تھا اس کے نتیجے میں جو نور اندر پیدا ہوا تھا. یہ ضبط نفس کا جو تیسرا لیکچر آئے گا نا، وہ اس نور کے حوالے سے ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ پورا خطاب نور کہ وہ نور کیا ہے، کیا کرتا ہے. اچھا جی، ہائے کہتے گنگا ہوتا تو وہ نور ضائع تو نہ کرتا. نمبر 3، پیٹ کا روزہ روز روز ممکن نہیں ہے، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ. زبان اگر آزاد ہے نا، آوارہ ہے، تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. سارا دن بھوکے پیاسے رہنا کچھ نہیں دے گا تمہیں، تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا. لیکن زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہوا ہو بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہاں تک بھی کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، تب بھی اگر تو نے زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو بڑا کچھ دے جائے گا تجھے. ٹھیک ہے. نمبر 4، زبان کا روزہ بہترین ہوتا ہے. یہ بھی ان کا قول ایک الگ ہے. آگے نمبر 5 سنیے، کمالات کی دنیا میں خاموشی بھی ایک کمال ہے. ہر کوئی کمال کو پانا چاہتا ہے نا. کہتے ہیں کمالات کی دنیا میں خاموشی بھی ایک کمال ہے. یہ پیپر آپ سب کے پاس موجود ہے، میں نے فائل میں لگایا ہوا ہے. خاموشی بھی ایک کمال ہے اگر تام ہو، تام مین مکمل ہو،
باطل نہ ہو، ادھوری نہ ہو کہ 2 منٹ خاموش رہ کر پھر بولنا شروع کر دیا. تو اسرار الہیہ کی ترجمان ہوتی ہے، اسرار الہیہ آشکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں بندے پر. اگلا، اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ پڑھے صرف خاموش رہے تو کافی ہے. مجھے اگر کوئی آ کر کہے نا کہ جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اور خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دونوں کام میں نے اکٹھے نہیں کرنے ہیں، ایک ہی کرنا ہے، بتائیں نماز پڑھوں کہ خاموش رہوں؟ میں کہوں گا بابا دینے دے نماز کو، تیری نماز سے خدا کی ربوبیت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، تو چپ کر جا، تیری خاموشی تجھے خود بخود نماز پڑھا لے گی. پہلے نمبر پر اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں، میرا ذرا عقیدہ دیکھیں، معاملات دیکھیں، لیکن کسی کو سامنے ایسے بیان نہ کیجئے گا، میرے اوپر فتوے نہ لگا دیجئے گا کہ یہ کہاں سے باتیں نکال دی ہیں اس نے. اچھا جی آگے چلیے. خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، اگر آپ کسی عالم سے کہتے ہیں وہ کہے گا یہ کیا تک ہے بھلا کہ جی خاموشی اور نماز میں سے ایک چیز لینی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی نماز رہنے دیں، خاموشی لے لیں، تو نماز تو فرض ہے، خاموشی اس طرح فرض کہاں ہے؟ تو لیکن یہ ہے بہرحال آپ اپنے تک رکھیں بات، آگے چلیں. خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، مجھے پتا ہے میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹے کی وضاحت کر سکتا ہوں اس پر انشاءاللہ، کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا اس عبادت کو، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا. کیسی عبادت ہے؟ فرشتہ کیا لکھے یہاں پر؟ فرشتوں کو عاجز کر دے، شیطان کو عاجز کر دے، اس میں کیا بگاڑ پیدا کرے، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا. کون جانے گا اسے کہ یہ کوئی عبادت کر رہا ہے؟ آگے، اعمال کے ترازو میں خاموشی بازی لے گئی. ہائے ہائے ہائے، اعمال کے ترازو میں خاموشی بازی لے گئی. اعمال کو تولا گیا تو سب سے بھاری وزن خاموشی کا نکلا. یہ آپ کی قسمت ہے. 3 دن پہلے میں پرانی فائلیں کھول رہا تو اچانک ہی یہ پیپر برآمد ہو گیا، تو میں نے کہا یہ تو گڈ ہے، یہ تو ایکسیلنٹ ہے، اس کو تو ہونا چاہیے ساتھ. باقی ساری سپیچ تو میری یہ ہونی تھی، لیکن یہ پیپر شامل نہیں ہونا تھا. یہ اتفاقاً خدا نے آپ کی قسمت میری قسمت کے لیے پرسوں میرے سامنے لے آیا. اچھا جی، اگلا، مبصر نے تصدیق کی کہ اللہ کے ذکر کے سوا باتیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں فتنہ سے خالی نہیں ہوتی. جیسی مرضی باتیں کریں اس میں کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کر فتنے نے آ ہی جانا. ٹھیک ہے. نمبر 10 اور آخری، طریقت میں خاموشی بمنزلہ ڈھکن کے ہے. ہنڈیا پکتی ہے نا تو ڈھکن اوپر دے دیتے ہیں. جب تک کوئی خاموش نہیں ہوتا اس کا محفوظ اور سلامت رہنا دشوار ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ڈھکن اوپر ہو تو محفوظ رہتی ہے چیز، ٹھیک ہے، اور پک بھی آسانی سے جاتی ہے. ہنڈیا پکتی پر ڈھکن دیا جائے. اب خاموشی کو اختیار کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، جتنی باتیں میں نے کی وہ باتیں آپ بار بار دہرا کر ذہن میں اتار لیں. تو نفس کا ہمارا حال یہ ہے کہ جس چیز کا پتہ چل جائے نا یہ نقصان دیتی ہے، اس سے خود بچتے ہیں. سانپ کے متعلق ہم نے سن لیا ہوا ہے، نقصان دیتا ہے، تو ہم سانپ کے قریب کبھی نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے اور اپنا آگ کے متعلق پتہ ہے وہ جلاتی ہے، ہمارا ایمان ہے نا، تو آگ کی طرف جانے بھی لگے کھینچ لیتے. یہ تو نہیں کہتے اوے میرا ہاتھ جا رہا ہے میں روک نہیں سکتا اپنے آپ. اسی طرح جب زبان کے فتنوں اور خاموشی کے متعلق یہ ساری باتیں، یہ پیپر اور اس کے علاوہ جتنی میں نے اس لیکچر کے اندر حدیثیں وغیرہ پیش کی، دیگر اقوال، وہ ذہن میں ہوں گے. اور نمبر 3 یہ دیکھیں نا، وہ جو گوشہ عافیت کے معمولات کے اندر 2 ہی تو کل شیٹیں ہیں، ایک کرنے والا کام اور جو جس سے روکا گیا ہے اس تمام کا تعلق زبان سے ہی ہے. تو ڈیلی بیسس پر جب وہ شیٹ سامنے ہوگی کہ یہ فل کرنی ہے تو ایٹومیٹیکلی آسان ہو جائے گا. اور بزرگوں نے ایک اور آسان حل یہ بتایا کہ اللہ نے کان آپ کو 2 دیے ہوئے ہیں اور زبان 1 دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ 2 سنیں اور 1 سنائیں. یہ اصول بنائیں، کوشش کریں کہ 10 اگلے کی سن کر 5 آپ اپنی سنائیں. اور 2 بندے اگر کہیں گوشہ عافیت کے آمنے سامنے آ گئے تو پھر کیا منظر ہوگا؟ وہ سوچ رہا ہوگا میں نے 2 اس کی سن کر 1 خود سنانی ہے، وہ کہے گا 2 میں نے اس کی سننی ہے اور 1 خود سنانی ہے. اب دونوں ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور کیا منظر ہوگا کہ جب محفل کے اندر سکوت ہوگا اور اس محفل کے اوپر کیا کیا کچھ نازل ہو رہا ہوگا، کیسے کیسے انوارات وہاں چل رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں. اچھا، ایک اصول بزرگوں نے یہ دیا
کہ 2 سنیں 1 سنائیں، اور ساتھ ایک اور دیا کہ کوشش کریں کہ پہلے سنیں اور بعد میں سنائیں، یعنی گفتگو کا آغاز آپ حت الوسع اپنی طرف سے نہ کریں۔ ایک تو ہے نا کوئی مجبوری ہے، آپ کی ضرورت ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ اب دیکھیں نا میں کتنی سنا کر آپ کی ایک بھی نہیں بھی سن رہا ہوں، یہ تو ایک الگ سچویشن ہے نا۔ عام روٹین کی لائف کے اندر اس طرح کی سچویشنیں آپ کو بھی آئیں گی جہاں آپ کو پہلے بولنا بھی پڑے گا، یا اور پہلے بول کر آپ کو سنانی زیادہ پڑے گی، کسی بات کی وضاحت کرنی، وہ سچویشنز الگ ہوتی ہیں۔ عام نارمل روٹین کے حالات کے اندر وہ کہتے ہیں یہ 2 اصول تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی